اب میں آپ کے سامنے ہمارے آنے والے معزز مہمان انشاءاللہ چلے ہی گھڑی میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے، تو ان کی آمد سے قبل ہمارے اس علاقے کی آن شان پہچان میری مراد فاضل نوجوان حضرت مولانا عدنان صاحب، ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا عدنان اسد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات ذکار ربیع الاول دا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے اندر اکثر مورخین دے مطابق حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے۔ آپ اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اور جس علاقے اور جس حالات اندر آپ دی آمد ہوئی ہے، اگر کیا جائے یہ بات بعید نہیں کہ وہ علاقہ یا وہ حالات یا وہ معاشرہ انتہائی زیادہ بگڑ چکا سی، اور واقعہ اس حالات کے اندر ایک نبی دی آمد دی ضرورت سی، تو اللہ نے اس ضرورت کو پورا کیتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت اندر۔ میرا خیال ہے کچھ احباب سو رہے نے، کچھ جاگ رہے نے۔ بھئی جاگ دے ہو ہاتھ کھڑے کرو، ہاں جڑے ستے نے ماشاءاللہ۔ آج ایک تقریر ہوئی ہے تے اصل بیان انشاءاللہ اس تو بعد ہونا۔ ذرا بیداری دا ثبوت ہو، سجا چکے گا اللہ اکبر، چکو ہون کوئی نہیں تو کھا ملتا ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ چلو جی کچھ نہ کچھ تے جاگ دینے، باقی آرام بھی کر لیں۔ میں انشاءاللہ عرض کرنا ہے حضور دی آمد دا مقصد کی، آخر آپ دنیا دے آئے کے، اگر آپ آئے نے حالات آج بھی آپ دی آمد تو پہلے، پھر اس آمد دا نعرے تے ہے، جشن تے ہے، خوشی تے ہے، لیکن آپ دی آمد تو اسا کو فائدہ حاصل نہیں کیتا۔ میں انشاءاللہ العزیز کو زیادہ طبقات دی بات نہیں کرنی، صرف ایک طبقے دی بات کرنی ہے کہ جس طبقے دے ذریعے آج عالم کفر نے اس دی آڑ لے کے اسلام نو بدنام کیتا ہے کہ ویکھو جی اسلام نے عورت نو کیڑی عزت دیتی ہے، اسلام نے آن کے تے عورت پابندیاں بڑیاں لائیاں، حالانکہ آپ دی آمد تو قبل انہاں عورتاں نال بڑے برے سلوک سن، بڑے بدتر حالات سن۔ آپ آئے نے کعبہ دے رب دی قسم میں جیڑی عورت نو عزت اللہ دے رسول دے ذریعے اور اسلام دے ذریعے ملی ہے، دنیا دے کسے مذہب نے عزت عطا نہیں کی۔ میں پہلا نقطہ بیان کرنا چاہنا، آپ علیہ السلام دی آمد تو قبل خواتین کو گرفتار کیتا جاتا، رستے اندر گزر دیا انہوں پکڑ کے لوگ اپنے مکان اندر لے جاندے اور انہوں نے جسم دا کاروبار کر دے اور انہوں نے کمائی کھایا کر دے۔ جس وقت رسول پاک آئے، آپ نے سورت نور دی آیات دی تلاوت فرمائی، فرما آج تو بعد کوئی بندہ، کوئی فرد و بشر ان خواتین
گرفتار کر کے انہوں نے پکڑ کے زبردستی اپنے کمرے یا اپنے گھراں دے جا کے اج تو بعد انہاں دی جسم دی کاروبار نہ کرے انہاں دی جسمانی کمائی نہ کھائے فرمایا محبوب اس دی وجہ کی ہے فرمایا میں آیا تے عورتاں دے حقوق لے کے آیا میں آیا تے عورتاں دے جسم دا تحفظ لے کے آیا میں آیا تے عورتاں نوں عزت دین واسطے آیا آپ آئے نے آپ نے آن کے عورتاں نوں عزت عطا کیتی ہے یا اس عورت نوں ماں دی شکل اندر دیکھ لیا جائے ساڑھے قریب چین ہے چین دے اندر ایک رسم ہے جدوں ماں وڈیری ہو جاندی ہے یا باپ بوڑھا ہو جاندا ہے ہر جناب او دے نال رسی بن کے اور اس رسیاں دے نال کوئی لکڑیاں وغیرہ بن کے پہاڑاں دی چوٹیاں تے لجایا جاندا ہے پھر اس جگہ تو اس والدین نوں زمین تے گرا دیتا جاندا ہے یا یورپ دے اندر اولڈ ہوم ایج بنے نے کہ جنہاں دے والدین بوڑھے ہو چکے نے اپنے اپنے والدین نوں جناب اس گھراں اندر اس اولڈ ہوم اندر چھوڑ آندے نے ہن پیغمبر کائنات آئے نے سنو لوگو اس پیغمبر دے ذریعے عورت نوں عزت ملی ہے یہ بیٹی دی صورت عزت پیغمبر نے عطا کیتی ہے یہ بیوی دی صورت عزت پیغمبر نے عطا کیتی ہے یہ ماں دی صورت عزت پیغمبر نے عطا کیتی ہے آج پوری دنیا دے مذاہب اس بوڑھے والدین نال او سلوک نہیں کرتے جڑا سلوک پیغمبر کائنات نے اسلام دے ذریعے دیتا ہے جس بوڑھے والدین نوں یا جس ماں نوں پہاڑاں دی چوٹیاں تو گرایا جاندا اور انہاں نوں ہلاک کر دیتا جاندا ہے کائنات دے رب دی قسم ہے اس اسلام دے ذریعے آمنہ دے لال نے اس ماں دی عزت بیان فرمائی ہے فرمایا ان الجنت تحت رجلیہا اللہ نے جنت ماں دیا قدمہ تھلے رکھ چھڑی جس ماں نوں زندہ پہاڑا تو گرایا جائے اس ماں دے قدمہ تھلے عزت اس ماں دے قدمہ تھلے جنت اسلام نے رکھی ہے آئیے میں کچھ اور مثال عرض کرا مصطفیٰ آئے نے عورت نوں حقوق دین واسطے عورت دا دفاع کرنے واسطے عورت نوں عزت دین واسطے سنیے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے عورت نے عزت دی اسلام دی وجہ تو اللہ نے عورت دا حیات تقدس پجا حیات جناب حیات نو برقرار رکھیا آمنہ دلال علیہ السلام دے ذریعے یا ایک اور انداز نہ سمجھا دوا آقا علیہ السلام دی آمد تو قبل اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندہ او دی عدت دے بڑے دردناک قسم دے مسائل اچھا بڑے بڑے علماء بیٹھے خاموشی رکھیا جے مجمعی دسو جس عورت دا خامد فوت ہو جائے کنی عدت ہے جس عورت دا خامد فوت ہو جائے کنی عدت ہے اچھی بولو 4 مہینے 10 دن ایک اور عدت ہوندی یہ جو عورت دی عدت ہے جدے پیٹ چ بچی یا بچہ جدے پیٹ چ بچی یا بچہ او دی عدت کنی ہے 3 اب ایک لو اختلاف العلماء میرے بھائیو جلسیاں دا کوئی فائدہ ہونا چاہیے تھا چلو آج مسئلہ نوٹ کر لیا نا میرا خیال ساڑھے بیان دا مول پہ آ جائے گا جس عورت دا خامد فوت ہو جائے او دے پیٹ چ بچی یا بچہ ہے او دی عدت بچی یا بچے دی پیدائش تک ہے چاہے 1 دن لگے چاہے 9 ماہ لگے وضع حملے نو کہندے ہیں جس عورت دی پیٹ چ بیٹی یا بیٹا ہے اور اس کا خامد فوت ہو جائے خامد چاہے اگلے دن بچہ چاہے اگلے دن پیدا ہو جائے یا مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 8 مہینے 9 مہینے لگ جان جب تک بچے دی پیدائش نہیں ہوئے گی عورت عدت اندر ہے عورت سوگ اندر ہے عورت شریف پابندیاں ہیں اور دوسری عدت جس عورت دا خامد فوت ہو جائے پیٹ اندر بیٹی یا بیٹا نہیں او دی عدت 4 مہینے 10 دن ہن پیغمبر دی آمد تو پہلو میرے اتنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم سنن ابی داؤد موتا امام مالک پڑھی ہے آقا علیہ السلام دے کول کارت آئی ہے آندھی سونے محبوبہ میری بیٹی دا خامد فوت ہو گیا اللہ دے رسول جی بیٹی دی آنکھاں بڑیاں درد کر رہی ہیں سونے محبوبہ اجازت دیو اکھاں جو سرما پال ہے آپ فرماندے نے نہیں اکھاں جو سرما نہیں پا سکتی کیونکہ عدت دے دوران اور اپنا سنگار
نہیں کر سکتی عدت دے دوران عورت سجنا خوبصورت مہنگے لباس نہیں پہن سکتی عدت دے دوران عورت زیورات نہیں پہن سکتی میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیتا یہ عورت پھر آئی ہے آندھی سونے محبوبہ اجازت دیو میری بیٹی دا خام فوت ہو گیا اکھاں درد کر رہی نے آپ نے پھر منع فرما دیتا تیسری دفعہ پھر عورت آ جاندی ہے آمنہ دے لال نے پھر منع فرما دیتا سچ اک دے قرب جوار دون والی لوگوں سنو جڑی عزت اسلام نے عورت نو عطا فرمائی ہے ہن میرے پیغمبر نے حالت کفر دی عدت بیان فرمائی ہے آمنہ دے لال فرماندے نے حالت کفر اندر اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندا او دی عدت ایک سال ہویا کردی سی ایک سال دی اندر اس عورت نو غسل نہیں سی کرن دیتا ایک سال دی اندر اس عورت نو کپڑے نہیں سی بدلن دیتے جاندے بلکہ ایک بند کمرے اندر انہوں قید کر دیتا جاتا اس کمرے چوں نکلنا بھی بند ہے اس کمرے اندر غسل تے نہانا تے لباس بدلنا بھی بند ہے حتیٰ کہ شارحین نے لکھیا ہے اس عورت نو نمک تو بغیر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے جدوں ایک سال ادھر گزار کے واپس ہوتی ہے یہ عورت بند کمرے چوں نکالی جاندی ہے آمنہ دلال فرماندے نے یہ چولی دی اندر کسے جانور دیاں مینگنا ڈال دیتی جاندیاں اج چوکاں دے اندر لوکی بیٹھے ہوندے یہ مینگنیاں پکڑ کے انہاں والے پھینک دیے یہ طریقہ سی اعلان دا یہ سلیقہ سی عدت ختم ہون دے اعلان دا آمنہ دے لال فرماندے نے اور میری امت دیو لوگو تانوں قدر نہیں میرے مصطفیٰ کتنی بڑی رحمت بن کے آئے نے میری ماں بہنوں اج یورپ دے کافراں دے ورگلا وچ نہ اج دنیا دے کافراں دے پروپیگنڈے دا شکار نہ ہو تینوں عزت اسلام نے دیتی ہے آمنہ دے لال فرماندے نے جدو یہ عورت ایک سال ادھر گزار کے باہر آندی ہے ذرا دل تے ہاتھ رکھیا جے صحیح مسلم دے لفظ سناوا اللہ دے رسول فرماندے نے اے دا جسم اینا زہریلا ہو جاندا ہے اے دے جسم دے نال یا پرندہ ملیا جاندا یا بکری ملی جاندی یا گدھا ملیا جاندا اللہ دے رسول فرماندے نے اینا جسم زہریلا ہے اس عورت دے زہر دی وجہ تو گدھا بھی مر جاندا بکری تے پرندہ بھی مر جاندا اے نظریلا جسم ہے جیسے عورت جسم نال جانور لگے مر جائے پرندہ لگے مر جائے اس عورت دی حال کیفیت کی ہوئے گی سونیا محبوبہ ہن تسی آئے ہو قرآن لے کے آئے ہو دسو عورت نو کیویں نجات عطا فرمائی ہے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا اللہ دے رسول آئے نے فرمایا آج تو بعد عدت دے مسئلے اندر جڑی عورت بیوہ ہو چکی ہے جڑی عورت متوفا ہو چکی ہے اللہ دے رسول نے دا خیال رکھیا ہے فرمایا آج تو بعد عدت ایک سال نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن ہے فرمایا محبوبہ غسل فرمایا نہ 4 مہینے 10 دنوں دے اندر اور غسل بھی کر سکتی ہے سادہ کپڑے بھی پہن سکتی ہے کھانا بھی کھا سکتی ہے نمک والا کھانا بھی کھا سکتی ہے حتیٰ کہ غیر اجنبی محرم رشتہ داراں بھی مل سکتی ہے حتیٰ کہ میری جماعت دا جناب میری جماعت دا فتوی اٹھاؤ حضرت عبدالستار حماد صاحب دے فتاوی جات انہاں بھی لکھیا ہے میری جماعت دے مفتیان دا فتوی عورت انتہائی زیادہ لاچار ہو جائے انتہائی زیادہ بے کس ہو جائے گھروں نکلنا چاہے اجرا لاچاری دی حالت چ نکل سکتی ہے سونیا اتنی آزادی کیوں ہے رب سچ بولیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنہ دے احسان فرمایا گل مکائیے تفصیل بعد پھر کتے ہوئے گی جڑی عورت آندی ہے جی اسلام نے عزت نہیں دیتی اللہ دی قسم اس عورت نو اسلام تو پہلو زندہ رہن دا حق کوئی نہیں سی اے عورت دنیا تے ہوندی سی اینو زندہ دفن کر دیتا جاندا حضرت صاحب بن قیس دے بارے علامہ ناصر الدین البانی نے لکھیا فرماندے نے انہاں نے اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفن کی دیا امام طبرانی نے لکھیا ہے انہاں اپنی 13 بیٹیاں زندہ دفن کر دیتیاں جدوں میرے پیغمبر نسی آئے لوگ اپنی بیٹیاں نال نفرت کردے سی لوگ دھیاں نال نفرت کردے سی لوگ بیٹیاں نو کنویں تے گراندے سی لوگ دھیاں نو زندہ دفن کر دیندے سی قرآن دا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جیڑی بچی زندہ درگور ہوئی ہے اللہ قیامت دے دن نو پوچھے گا دس تیرے باپ نے تینوں کیوں زندہ دفن کیتا
حالانکہ اصول وے قاتل نو پچھیا جاندا تو قتل کیوں کیتا ہے لیکن ایتھے رب مقتولہ نو پوچھنا چاہ رہا جڑی گل میں طالب علم نو سمجھ آئی ہے جنہیں دھی نال نفرت کیتی ہے جنہیں بیٹی نال نفرت کیتی ہے جنہیں دھی دے نال نفرت دے معاملہ فرمائے نے جنہیں بیٹی دے نال نفرت کیتی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام اور قرآن دا یہ نصوص دے معنی تفسیر سمجھ آ رہی ہے جنہیں بیٹی نال نفرت کیتی ہے اللہ قیامت والدن اس بعد بکر نال کلام ہی نہیں کرے گا اللہ اس بندے نو قتل دے بارے بھی نہیں پوچھے گا آؤ سنن دارمی ہے پہلا صفحہ حدیث نمبر 2 ہے میرے مصطفیٰ دے کول ایک آدمی آیا آندا سونیا محبوبہ اللہ نے میں نو بیٹی عطا کر دیتی ہے میں اس بیٹی نال بڑا لاڑ تے پیار کرتا ہے لیکن معاشرے دے تانیاں مینیاں دی وجہ تو میں بے بس ہو گیا ہے ایک دن اپنی بیٹی نو تیار کیتا ہے سونے کپڑے پائے نے اج تیار کر کے تے اپنے گھروں باہر نکل آیا آندا سونیا محبوبہ کا پرانا جا گھمائے سنا دارمی جے حدیث تا نمبر 2 جے جا کے پڑھ لیجئے میرے مصطفیٰ دے آنسوں تے غور کیجئے آندا سونیا محبوبہ میں اج اپنی بیٹی نو لے کے اج چھوٹے چھوٹے ہاتھاں نو پکڑیا تے پرانے جے کنویں دی منڈیر تے لیا کے کھڑیا کر دیتا تے میں اج پکڑدا پیا واں فاخذت بیدھا میں اس بیٹی دے ہاتھاں نو پکڑیا ہے تے میری بیٹی لاڑ پہ کر دی ہے میری بیٹی پیار پہ کر دی ہے میری بیٹی میں نال مسکراندی پئی ہے آندا سونیا محبوبہ ظلم سوار ہو گیا فردیت بہا فی البیر اینج میں تکا ماریا ہے میری معصوم دی بیٹی الٹ بازیاں کھاندی ہوئی کنویں دیاں گہرائیاں اندر جا رہی ہے تے زبان تو آندی ہے یا ابتا ابو باپ انج تیاں تے ظلم نہیں کردا ابو باپ نو تے تیاں دے لباس دیاں فکراں ہوندیاں نے ابو باپ نو تے تیاں دے رہن سہن دیاں فکراں ہوندیاں نے ابو باپ نو تے تیاں دے جہیز دیاں فکراں ہوندیاں نے ابو والا کوئی تیاں نو بھی کنویں اندر گراندا ہے یا ابتا اج بچے روندے ہون باپ دے کول آن کے اج سینے لا کے روندے نے باپ نو بھی دلاسا تے تیاں نو بھی دلاسا مل جاندا جڑا سکا باپ ہی دھی دا قاتل بن جائے سکا باپ ہی دھی دا دشمن بن جائے اور 10 اس معاشرے تے رسول نہ آوے تے ہور کی ہوے اس معاشرے تے قرآن نہ آوے تے ہور کی آوے حتیٰ کہ صحابہ دے نے اسا نبی پاک نو نہ روندیاں ویکھیا آقا دی آنسواں نال داڑھی بھی تڑ ہو گئی ہے اسا کیا اللہ دے بندے چپ کر جا خاموش ہو جا نبی پاک نو نہ روا تیری وجہ تو آقا علیہ السلام رو رو کے آنسواں نال داڑھی تڑ ہو گئی ہے آ فرماندے نے نا اینو کچھ نہ کوئی نو واقعہ بیان کراندا حضرات دسن دا مقصد ہے میرے کول کتے ٹائم ہوندا میں تیرے دل دی دنیا بدلدا اے دھیاں نال پیار کریا کر بیٹیاں نال پیار کریا کر نہیں تے پوچھو اس بڈھے باپ نو جدی دھی دکھی ہے کعبہ دے رب دی قسم راتاں دیاں نینداں اڑ جاندیاں نے راتاں نو سکون اڑ جاندا ہے اللہ کسے دی دھی دکھی نہ کرے اے نوجوانوں وڈیرے بزرگوں گل سن لو اج تیری گھر بیٹیاں ہیں انہاں دے لاڑ تے مان اٹھایا کر بیٹی اونی دیر تک جنی دیر تک تیرے گھر اندر سسرال والے بیٹی نو بیٹی نہیں رہن دیندے سسرال والے شریکے پڑ دینے نہ تے سس دیاں لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے دھیاں تیرے گھر اندر بیٹیاں نو سکون دیا کر لاڑ تے مان پیار انہاں دے پورے کریا کر قرآن دا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما دھیاں دوے تے تد بھی اللہ ہے جے پتر دوے تے تد بھی اللہ جے بیٹیاں مل گیاں انہاں نال پیار کریا کر آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ اللہ دے رسول فرماندے نے لوگوں جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں نے انہاں 2 بیٹیاں دی کفالت کردہ ہے دھیاں دی کفالت دی وجہ تو اللہ جنت بھی دے گا تے جنت میں محمد ساتھ بھی عطا کرے گا
اے معاشرہ ہے جڑا بیٹی تے ظلم کردا ہے، اے او معاشرہ ہے جڑا بیٹی نو زندہ دفن کردا ہے۔ ہن مصطفی نے صرف ایک واقعہ تے غور کریا جے، آمنہ دے لال آئے نے اللہ دے رسول نے آن کے قرآن پڑھیا ہے، حدیث دی تلاوت کیتی ہے، فرمایا لوگوں بیٹیاں نال پیار کریا کرو، انہاں بیٹیاں دی کفالت کریا کرو۔ پھر عصر میں ہویا میں نے مصطفیٰ عمرۃ القضاء ادا کرنے واسطے آقا علیہ السلام مکے اندر آئے نے۔ مکے اندر جدو بازار چو گزرتے پائے نے ایک چھوٹی جی بچی آئی ہے، آن کے حضرت علی دیاں لتانا چمڑ جاندی ہے، یا عم چاچو چاچو کہہ رہی ہے۔ حضرت علی نے اس بیٹی نو پکڑے آئے تے سیدہ فاطمہ دے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نو فرماندے نے، علی فرماندے نے فاطمہ اس بیٹی نو پکڑ لے، ادھی کفالت کر۔ فاطمہ کوئی عام بیٹی نہیں ہو، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دی بیٹی ہے۔ اور مسلمانوں غور کریا جے، کدی زندگی تے مان نہ کری، کدی تیاں پترہ نہ لڑ کے نہ جامی، کدی کرو نکل لگیا انہاں تیاں نو ناراض کر کے نہ جامی۔ کوئی پتہ نہیں واپس میت آئے گی یا باپ سلامت آئے گا، کوئی علم نہیں کہ باپ دی میت آئے گی یا باپ سلامت آئے گا۔ ایتھے شیر ورگا میرے نبی دا چاچا ہے، سید الشہداء ہے، اج امیر حمزہ دنیا تو چلے گئے نے، بچے گلیاں چ روندے نظر آ رہے نے، یتیمی نے گلیاں چ رلا دیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ دی بیٹی انج گلیاں چ روندی نظر آ رہی ہے۔ حضرت علی نے بیٹی نو اٹھایا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے کر دیتا۔ میرے مصطفیٰ دے کول حضرت زید بن حارثہ ہے، میرے نبی دے کول حضرت جعفر بن ابی طالب نے اندر سونے محبوبہ اس بیٹی نو ساڈے حوالے کرو، اسی اس بیٹی نو پال لئیے، اسی اس یتیم دی پرورش کر لئیے۔ میرے مصطفیٰ دی مسند احمدی حدیث ہے، آقا فرماندے روئے زمین تے بہترین کاروں نہیں جدے اندر ڈبل سٹوری ہوئے، ماربل لگی ہون، پتھر لگا ہوئے، ایسی لگی ہون۔ آمنہ دلال فرماندے نے لوگوں سب نے بہترین کار ہوئے، جس کار اندر یتیم دی کفالت ہوئے، جس کار اندر یتیم بیٹی دی پرورش ہوئے، جس کار اندر یتیم بچے دی کفالت ہوئے۔ حضرت جعفر آئے نے اندر سونیا محبوبہ بیٹی ساڑے حوالے کرو، سونیا میں اس بیٹی نو پالاں گا، زید اندر سونیا میں پالاں گا، علی فرماندے نے سونیا میں پالاں گا۔ مسلمانوں غور کرے آجے جڑا معاشرہ اپنی سکیاں بیٹیاں زندہ دفن کرتا ہے، آج او معاشرہ لوکاں دی یتیم بچیاں نو پالن تے آج پالن تے چگڑ دے پئے نے، آج لوکاں دی یتیم بچیاں دی کفالت تے چگڑ دے پئے نے۔ حضرت علی آئے نے آپ نے نہ کر دیتی ہے، زید آئے نے آپ نے نہ کر دیتی ہے، حضرت جعفر نے بڑی مضبوط دلیل دیتی ہے، اندر سونے محبوبہ اس بیٹی دی والدہ اور میری بیوی سکیاں پہنا ہے، میری بیوی اس بیٹی دی خالہ لگ دی ہے، سونے محبوبہ ساڑے کر بھیج دو، اسی اس یتیم دی پرورش کرانگے۔ آپ فرماندے نے الخالت بمنزلت الامی، خالہ ماں دے قائم مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت جعفر دے حوالے بیٹی کر دیتی ہے، اے تین صحابہ نے چگڑ کے دس دیتا ہے، تیاں رحمت ہویا کر دیائی، تیاں برکت ہویا کر دیائی، تیاں رزق دا سبب بن دیائی، انہاں بیٹیاں نہ نفرت نہ کریا کر۔ اللہ دی قسم ہے اور جنہاں منگ کے بیٹیاں پالیاں، جنہاں دروازے دروازے تے جا کے خیر منگ منگ کے بیٹیاں پالیاں نے، رب انہاں نو جنت دے دیتی ہے۔ میری ماں عائشہ ہے جنہوں رب نے اولاد تو محروم رکھیا ہے، پوچھ انہوں جدے کل اولاد نہیں، اولاد کتنا بڑا اللہ دا تحفہ ہے، یہ کتنی بڑی اللہ دی رحمت ہے۔ اماں جی عائشہ گھر اندر موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ کی گل خیر ہے، فرمایا سونے محبوبہ انج ایک عورت آئی ہے، بکھرے جبال ہے، بڑے پرانے کپڑے نے، ہے مسکین گئی ہے، سونے مانگدی مانگدی میرے دروازے تے آئی ہے، جدو دستک دیتی ہے میں باہر جا کے ویکھیا ہے، ایک سجے معصوم تے یتیم بچی ہے، ایک کھبے معصوم تے یتیم بچی ہے۔ سونے نے میرے کو سوال کیتا ہے، سننے بڑے ماجہ دا متن ہے، ماں عائشہ فرماندی انکار دی تلاشی لئی ہے، صرف 3 کھجوراں ملی آئے، لے آگے میں اس عورت نو دے دی دیا۔ اس عورت نے ایک کھجور پکڑی ہے، ایک بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتی ہے، دوسری کھجور دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتی ہے، تیسری کھجور نو توڑ کے گٹ کے جڑا گٹکلی نکال کے خود کھان لگی ہے۔ لیکن انہاں یتیم بچیاں نے، انہاں معصوم بچیاں نے یتیم تے معصوم نظراں نال انج ماں ول ویکھیا ہے تے ماں دی ممتا جوش اندر آئی ہے۔ ماں نے اس کھجور دے وی 2 ٹکڑے کیتے، ایک ایک بیٹی دے منہ اندر
ڈالیا دوسرا دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتا فرمایا سونے محبوبہ اس ماں دی محبت نے عائشہ نو پریشان کر دیتا ہے آمنہ دلال نے فرمایا صحیح بخاری دے لفظ ہے آپ فرماندے نے عائشہ یہ میں تو بیان کر رہی ہے اگر واقعتاً دیئے زمان نبوت دا فیصلہ ہے جنہیں مانگ کے تین کھجورہ نہیں ڈیڑھ کھلا دیتی ہے میں نبی زمان دے رہا ہوں اللہ نے اس عورت نو جہنم تو آزاد کر کے تے جنتی وارثہ بنا دیتا ہے جیری عورت مانگ کے کھلا دے رب انہوں جنت دے دے ایسا سمجھ میں کتنے لوگ ہونے نا جنہوں اللہ بیٹیاں دیتی ہیں میرے پائیوں تسی محنت کر کے بیٹیاں نو پالو محبت کرو انہوں نے بوجھ نہ سمجھو اپنی زندگی جنہ دے لاڑتے مان نازو نخرے پورے کریا کرو کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ جنت بھی دے گا تے جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی عطا ماشاءاللہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جونے کا شعور آیا خطاب فرما رہے تھے مولانا عدنان اسد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے ایک دو اعلانات ہیں یہ ایک مجمع سے شراطی کارڈ وصول ہوا ہے بھائی محمد یاسین انصاری والد نعمت علی انصاری کسی بھائی کا ہو شراطی کارڈ تو مجھ سے وصول کر سکتا ہے اسی طرح ایک جلسے کا اعلان ہے 22 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد فردوس الرحمان رضا آباد نمبر 2 میں ایک عظیم الشان سیرت سید البشر کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے نامور خطباء تشریف لا رہے ہیں اور قائد ملت سلفیہ محترم جناب پروفیسر سینٹر حافظ عبدالکریم صاحب نادم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان اسی طرح سالار یوتھ محترم جناب سلمان آدم صاحب تشریف لا رہے ہیں اسی طرح مولانا عمر صدیق صاحب اسی طرح مناظر اسلام سید سبتین جنکوی صاحب اسی طرح علامہ ابن علامہ حضرت علامہ موسم الہی ظہیر صاحب یاسین بلوچ صاحب اور اسی طرح اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر احباب تشریف لا رہے ہیں احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں لازمی شرکت فرمائیں اسی طرح ایک اور اعلان ہے 20 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد احسان اہل حدیث محلہ اعظم آباد گلی نمبر 2 فیصل آباد میں ایک عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پروفیسر عبدالغفار صاحب آپ سرگودہ اسی طرح قاری قرآن بلبل قرآن وکیل صحابہ قاری احمد ساجد صاحب اور اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر سعید چنیوٹی صاحب تشریف لا رہے ہیں اب آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں پروگراموں میں شرکت لازمی فرمائیں اسی طرح ایک اور اعلان ہے 2 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز مغرب مرکزی جامعہ مسجد ابو بکر صدیق اہل حدیث چک نمبر 47 جیمبے منصورہ میں ایک عظیم الشان سالانہ پیغام صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں تشریف لا رہے ہیں قاری قرآن خطیب پاکستان قاری احمد ساجد صاحب اسی طرح مقرر حق بیان حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب اسی طرح مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب اور دیگر علماء خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ میں بھی وہاں پہ آؤں گا اب آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی تشریف لائیں اب میں آپ کے سامنے اپنی اس بزم کے آخری خطیب اس مجلس کے روح رواں ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب انہیں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں ہمارے آج کے اس پروگرام کی زینت ایک اور بڑی شخصیت نے بننا تھا مولانا طاولہ بندیالوی صاحب وہ ہم نے ان سے تقریباً فروری میں ٹائم لیا ہوا تھا لیکن کچھ ان کی اپنی مجبوریاں تھی کچھ جماعتی مجبوریاں اور اسی طرح وہ عمرے پہ جا رہے ہیں کچھ گھریلو پر ان کی زیادہ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں مطلع کیا ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام پہ نہیں آ سکتا انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو وہ تشریف لائیں گے